آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور جیسے کہ میں نے وقفے سے قبل عرض کیا تھا کہ الحمدللہ آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے تو جگر گوشہ رسول سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت ARYQ TV کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ARYQ TV کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی مقدسات کا ذکر ہو، بڑی شخصیات کا ذکر ہو، تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات کا ذکر ہو، بھرپور انداز میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی مثال آج کی یہ ٹرانسمیشن ہے۔ الحمدللہ آج آپ کے فضائل و مناقب کے باب میں ہم انشاءاللہ اپنی اپنی زبانوں کو معطر کریں گے، اپنی سماعتوں کو معطر کریں گے۔ آج کے ایک بار پھر ہمارے وہی مہمان جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، وہ علماء ماشاءاللہ جن کی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں، اور وہ علماء الحمدللہ ARYQ TV کو میسر ہیں کہ جن کی بات، جن کی گفتگو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف شخصیت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت، چونکہ آج سیدہ پاک کا ذکر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فضائل کے باب میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل پر کچھ روشنی ڈال دیجیے۔ ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے منقولی فضائل دیکھے جائیں تو ان کا احصاء ممکن ہے، لیکن ان سے پھر مزید جب فضیلتوں کے پہلو نکالے جائیں تو وہ بے شمار ہیں۔ وہ ممکن نہیں کہ ان کو شمار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محض اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہوئے طاہرکم تطہیرا، یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ یعنی پہلے والا جو مضمون ہوتا ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، خوب پاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب الرجس کے اوپر جو الف لام ہے، کلام عرب میں الف لام مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ رجس معنی گندگی، اگر اس الف لام کو استغراقی مانا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ ہر قسم کی، عقیدے کے اعتبار سے دیکھ لیں، اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھ لیں، جسمانی اعتبار سے دیکھ لیں، اور ہر قسم کی گندگی کو اللہ نے دور فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین کو اپنی چادر میں لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ۔ تو یہ بہت سے دیکھنے والوں کے لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا پنجتن پاک، کیونکہ اللہ نے پاک کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور سرکار نے ان کو اپنا اہل بیت قرار دیا، تو یہ 5 تن، تن من بدن، 5 تن پاک، تو 5 تن پاک کے واسطے دیتے ہیں یا 5 تن پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار مرض الموت میں تھے، بالکل آخری وقت تھا، تمام ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں کہ بی بی فاطمہ آئیں اور سرکار کے سرانے بیٹھیں، تو سرکار نے کوئی بات کہی جس سے آپ زور سے رونے لگیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ کیا تو کوئی آہستگی سے بات کی جس سے آپ مسکرا پڑیں، تو جب اٹھ کے جانے لگیں تو میں نے سائیڈ میں کیا اور پوچھا کہ نبی کریم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پہلے آپ روئیں پھر ہنس پڑیں؟ کہا کہ ابھی تو میں راز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا تو پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، اور اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وصال کا وقت قریب ہے، تو جب ایسا ہو جائے تو تم صبر کرنا۔ تو اس پر میں رو پڑی۔ مجھے روتا دیکھ کے سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ 2 فضیلتیں اگر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کہ ہر قسم کی گندگی ان سے دور کی، اور نبی کریم امت کی عورتوں کی سردار قرار دیں، تو بی بی فاطمہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ایک آخری بات بس کہ آپ سے نبی کریم کی نسل پاک چلی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ بیٹے سے نسل چلتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو شرف عطا فرمایا کہ سرکار کی نسل پاک آپ سے چلی ہے اور قیامت تک سید کہلائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت انداز میں آپ نے آج کی اس
موضوع پر کلام فرمایا. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید سوالات قائم کریں گے. ہمارے ساتھ عزیر عزیزی موجود ہیں ماشاءاللہ, ثقلین رشید موجود ہیں, دانیال شیخ موجود ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ حمد رب جلیل آپ پیش کریں خوبصورت آوازوں میں, اور پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو بھی تو. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. پہنچ معراج میں عرش پر مصطفیٰ, پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں, ساری مخلوق میں حق نما تو بھی تو. اللہ 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 اللہ. لا الہ تیری شان یا وحدہ, تو خیال و تجسس تو ہی روبرو. لا الہ تیری شان یا وحدہ, تو خیال و تجسس تو ہی روبرو. آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, تھا بھی تو ہے بھی تو, ہوگا بھی تو بھی تو. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز ہمارے ثنا خانوں نے. اللہ اللہ. اور ماہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں جب اللہ کا ذکر ہوگا تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ضرور کرم کی نظر فرمائے گا, ضرور رحمت فرمائے گا, اور اشرۂ رحمت بھی ہے. ہمیں تو رحمت طلب کرنی ہے اللہ رب کریم سے. ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں. صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں. حضرت سیدہ پاک کے القابات کے حوالے سے فرمائیے گا کہ جو وہ القابات کے جو آپ کی سیرت کے عکاس بھی ہیں, آپ کے کردار مبارکہ کے عکاس بھی ہیں, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو کسی شخصیت کا ذاتی نام ہوتا ہے اسم, اور ایک اس کے صفاتی نام بھی ہوتے ہیں, اور صفاتی نام جو ہوتے ہیں اس سے اس کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شخصیت میں رکھی ہوئی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی اسم تو اللہ ہے, اللہ, مگر صفاتی نام اور بھی ہیں. صفاتی نام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام محمد ہے, احمد ہے, مگر صفاتی نام بہت سے ہیں. ایسے القاب ہوتے ہیں, اور القاب میں بھی مراد یہی لی جاتی ہے کہ اس کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کوالٹیز رکھی ہوں, خوبیاں رکھی ہوں, وہ القاب سے ظاہر ہوتی ہیں. اب یہ جو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا
کے القاب کا ذکر آپ نے کیا تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جو ان کا اپنا ذاتی نام پاک ہے اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو القاب عطا فرمائے کیا بات، سبحان اللہ. وہ ان کی شخصیت کی جو عکاسی، خوبیاں ہیں خوبی. اس کو نمایاں کرتے نمایاں. ہیں. وہ شخصیت کے عکاس ہیں. بے شک بے شک. انہی میں سے ایک تو بڑا مشہور جو آپ کا لقب ہے وہ زہرا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور جس کا معنی یہ ہے کہ کلی، کلی. جیسے پھول کی ایک کلی ہوتی ہے شگفتہ کلی. پھر ایک لقب جو ہے حضرت سیدہ خاتون جنت کا وہ طیبہ ہے، اللہ اکبر، سبحان طاہرہ ہے، طاہرہ ہے. جو ان کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ پاک ہیں کیا بات. ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. جب آیت تطہیر سے اس کو آیت تطہیر سے کو جس وہ مل گیا، مفتی سبحان صاحب اللہ نے سبحان جیسے ابھی اللہ. تلاوت اس کا حوالہ فرمائی، دیا مفتی صاحب نے. تو اسی سے طیبہ طاہرہ جو ہے وہ نکلتا ہے ان کا لقب. پھر اس کے علاوہ راضیہ راضیہ، اور مردیہ. مردیہ، بالکل. قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی آیت شریفہ ہے جس میں راضیہ مردیہ کا ذکر ہے. الی ربک راضیۃ مردیہ، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جا اس طرح کہ تو اللہ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو. اللہ اکبر، اللہ. تو حضرت سیدہ خاتون جنت کو جب یہ لقب عطا ہوا ہے سبحان اللہ. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی شان کیا ہوگی کہ وہ راضیہ بھی ہیں اور مردیہ بھی ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک لقب ان کا بطول ہے. بطول، بے شک. اچھا، بطول جو ہے اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جو معصیب اللہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے. اوئے ہوئے. جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ مزمل میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ٹوٹ کر کٹ کر اسی کی طرف ہو جاؤ. او ہو، سبحان تو اللہ. حضرت سیدہ خاتون جنت کی شان یہ اللہ تبارک و تعالی بنائی کہ وہ دنیا کے جو ایسے معاملات ہیں جو غفلت پیدا کرنے والے ان سے بالکل کٹی ہوئی اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ. تو اس لیے ان کو بطول کا لقب عطا ہوا. اللہ اللہ. پھر زکیہ ہے، زکیہ، یعنی کہ پاک، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اور بھی القاب سبحان ملتے اللہ ہیں. سبحان. تو یہ جو القاب سے مراد جو لی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ سیدہ خاتون جنت کو سلام اللہ علیہا کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ ان کے القاب سے ظاہر. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان. کتنا خوبصورت انداز اور مختصر اور جامع کلمات آپ نے ارشاد فرمائے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے القابات جو ہیں وہ القابات آپ کی شخصیت کے عکاس بھی نظر آتے ہیں. طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، مردیہ، وہ جتنے آپ نے القاب بتائے اور مزید جتنے بھی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، سلسلہ کلام کو یہیں سے جاری کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. تو جناب آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے آج کا موضوع جو ہے مادر حسنین سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب ہیں. آپ کی تربیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش نصیب ہوئی. آپ کو کیا فرمائیے گا تربیت کے مراحل کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی برحق بنا کر کے بھیجا اور آفاقی دعوت کا داعی بنا کر کے بھیجا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک مخصوص قبیلے اور ایک مخصوص قوم کی طرف تشریف لاتے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں. تو ایک ایسی ذات مقدس کے جو جن و انس کے لیے ہادی برحق مربی بن کر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بہترین تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے بہترین کردار کے ذریعے سے صحابہ کرام پر کے نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک بہترین جماعت کو وجود بخشا کہ جنہوں نے ہر طرح کی تکالیف جو ہے اسلام کی آبیاری کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں. تو ایسی شخصیت جو ہے وہ اپنی اولاد کی کس درجے میں تربیت کرے گی کہ دوسروں کے لیے جو پسند کیا جاتا ہے، یعنی اپنے لیے جو پسند کیا جاتا ہے وہ دوسروں کے لیے بدرجہ اولا پسند کیا جاتا ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادی برحق ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کی اولاد کے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو جاری ہونا ہے. دوسرا یہ کہ آیت تطہیر کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جو ہے آپ کے بارے میں کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو
ظاہر سی بات ہے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے وہ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی نظر آ رہی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا وہ مقدس کردار ہے کہ جس سے فرما برداری حاصل کی جاتی ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے نقوش جو ہے ہر طرف جو ہے وہ گھر میں بکھرے پڑے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے ہدایت کاملہ حاصل ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسان جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ نعمت میں ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں ہوگا۔ تو نعمت میں شکر کا تقاضا کیا جاتا ہے اور آزمائش میں صبر کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو صبر کا کامل پے کر کے وہ حالات اور ماحول ایسا تھا کہ 7 سنہ نبوی میں جو شیب ابی طالب کا معاملہ ہوا اور 3 برس تک سخت قسم کی اذیتوں اور مشقتوں سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو گزرنا پڑا، تو وہ سارے مصائب اور آلام کو آپ نے بھی دیکھا ہے اور ان مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اور صبر آپ نے ان واقعات سے سیکھا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدہ کائنات کو اون کے بالوں کا لباس پہنے ہوئے ملاحظہ فرمایا، سخت قسم کا لباس ہے، اتنا کوئی آرام دہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے وہ پہن رکھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم اس وقت دنیا میں اس تنگی اور سختی کو برداشت کرو، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنتوں کی نعمتوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ یعنی یہ صبر اور قناعت کی ایک طرف ایک اشارہ ہے اور اس اعتبار سے تربیت کا ایک معاملہ ہے۔ تو ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور کے بارگاہ میں تشریف لا رہی تھی، تو صحابہ کرام بھی جلوہ فرما تھے، تو دیکھا کہ بھوک کے آثار بہت شدت کے ساتھ آپ کے چہرہ مبارکہ پر نظر آ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا تو دعا فرمائی کہ یا اللہ میری بیٹی کو بھوک کے اثر سے محفوظ فرما۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کبھی بھی بھوک نے مجھے نہیں ستایا۔ تو ان صبر کے مراحل سے بھی آپ نے گزر کر جو ہے کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل صحبت سے سیکھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو ان کا چلنا پھرنا بھی ایسا تھا، یعنی چلنے پھرنے تک لب و لہجے، اٹھنے بیٹھنے، نشست و برخاست میں سب سے زیادہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت فاطمہ تھی۔ تو نہ صرف کردار کو، نہ صرف باطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے سے پاکیزہ فرمایا، بلکہ اس قدر حضور کا اثر لیا کہ چلنے پھرنے اور نشست و برخاست میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ مشابہ نظر آتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ یہ فاطمہ میری شاخ ثمر ہے، سبحان اللہ، اس کی خوشی سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور اس کی تکلیف اور پریشانی سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جناب، چونکہ ہر چیز میں ہم رول ماڈل سامنے رکھتے ہیں، ہمارا ایک عام معمول ہے کہ ہر چیز میں ایک رول ماڈل کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو سیرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آج کی خواتین سے کن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائے گا ارشاد۔ جی، جیسے کہ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، تو جو بھی رول ماڈل ہوتا ہے ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ہر عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں جیسے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یہ تو گھر کے افراد ہیں، گویا کہ یہاں سے نہر نکل کر مختلف تالابوں تک پہنچ سبحان رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو جہاں پر پھر یہ نہر موجود ہے، جہاں منبع و مرکز موجود ہے، تو وہ تو بدرجہ اولا رول ماڈل ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اب وہ اس بات یقینی سی بات ہے کہ جو کچھ وہ اختیار کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش مبارکہ ہے کہ بیٹی کے ذریعے یہ پیغام امت تک پہنچ جائے۔ ہر چیز مرد اختیار کر کے نہیں بتا سکتا، بعض چیزیں عورتیں ہی عورتوں کو سکھا سکتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اور کردار یہ متقاضی ہے کہ ہر چیز کو اختیار کیا جائے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ کا باقاعدہ مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کا کون سا پہلو کس قسم کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہمارے شاید ہوں گی، انکار نہیں ہے، بہت سوں کے ہوں گی، لیکن
بہت سے گھر ایسے ہوں گے کہ شاید بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر کوئی کتاب ان کے گھر میں موجود نہیں ہوگی، بالکل ایسا ہی، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے بچیوں کے ہاتھ میں آج کل تو موبائل آ گیا کم وقت، وہ کان کے اندر وہ لگا لیا، امی کہتے ہیں روٹی پکا لو، وہ لگی ہوئی ہیں، ارے ادھر آ جاؤ، وہ لگی ہوئی ہیں، اور پھر وہ ماں سے بدتمیزیاں، حالات سے راضی نہ رہنا۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب وہ غلاموں کا مسئلہ آیا لینے گئیں، سرکار تشریف فرما نہیں تھے، پھر سرکار ملنے کے لیے آئے، سبحان اللہ، تو حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا کہ غلام لے آئیں، ان کے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے، چکے چلاتے چلاتے مشق اٹھاتی ہیں تو یہ نشان ہو گئے۔ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ سبحان اللہ، عرض کی جی بابا جان دے دیں، تو تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی، سبحان اللہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں۔ اللہ، اب یہ جو ہے نا، یہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ حالات کسی بھی قسم کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کی کوئی مطلوبہ شے آپ کو نہیں دی ہے تو جو بغیر مانگے دی ہیں ان کا شمار تو کرو، اپنی آنکھیں دیکھیں، اپنے چہرہ دیکھیں، اپنا ملک دیکھیں، اپنے ماں باپ دیکھیں، اللہ نے صحت عطا فرمائی، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر آج کی عورت یہ شکوہ کرے شوہر سے کہ تو ہی لکھا تھا میری قسمت میں کم وقت، زندگی پھوٹ گئی میری، اے اللہ اس کو اٹھا لے یا پھر اسی کو اٹھا لے، ہاں ساس کو اٹھا لے، نندوں کو اٹھا لے، بہن کو کچھ نہ ہو، یعنی اس قسم کی وہ معاملات۔ اسی طریقے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ حیا دیکھیں، کیا بات، آپ کی یہ وصیت کہ مجھے رات کے وقت میں دفنانا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے، اور آپ کو جب بتایا گیا کہ حبشہ کے اندر اس طرح وہاں پہ عورتوں کو دفن کرتے ہیں کہ ایک چارپائی کے اوپر ایک پردہ قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو فرمایا مجھے اسی طرح دفنانا۔ آج یہاں پلے کارڈ اٹھا کر میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگیں، آزادی کے نعرے لگیں، اور بچیوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ جو مذہب اسلام تمہیں کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر قرآن اور حدیث کے خلاف لے جانے کے بعد، قرآن و حدیث کے براہ راست خلاف جانا نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ رئیس بھائی نے کیا کہا، حضرت نے کیا کہا، مفتی صاحب کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ارے بھائی قرآن و حدیث دیکھیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، ایسے تو نہیں حاصل ہوا نا، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ عورتیں مشاہدہ کریں۔ اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، بے شک، اگرچہ واجب نہیں تھا، واجب نہیں، یہ واجب مطلب شرعی اعتبار سے عورت پر گھر کا کام کرنا قضاءً واجب نہیں ہے کہ نہیں کرے تو پھر عدالت میں گھسیٹا جا سکے، دیانتاً کرے بہت اچھی بات ہے۔ صحیح، تو آج ہماری بہنیں اسی میں گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں فتنہ فساد۔ اگر ایک گھر میں 4 بھابیاں ہیں، ہر ایک کو یہ شکوہ ہے کہ میری ساس مجھ سے زیادہ کام کرواتی ہے، دوسرے سے کم کرواتی ہے، ان کی بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، ہمیں کولو کا بیل بنایا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرضی کے مطابق چلیں، ان کے طریقے کو اختیار کریں، کام کریں گی گھر والے بھی خوش ہوں گے، کام کریں گی آپ فٹ رہیں گی، فزیکلی طور پہ فٹنس رہے گی، بیٹھی رہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پھر وہ ہجوم بڑھے گا اور پھر وہ آخر میں بیماریوں کا سبب بنے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا تمام پہلو دیکھیں۔ جیسے ایک بات بس آخری، جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا، بی بی فاطمہ ہر موقع پہ ساتھ رہیں سرکار کے، سبحان اللہ، سرکار کے جسم اقدس پر جب انہوں نے رحم لا کر ڈالا حالت سجدہ میں، کون آگے بڑھا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو گھسیٹ کے پھینکا۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ آزمائش برداشت کر رہی ہیں، اور یہاں بہنیں 2 منٹ کے اندر پلٹا کھا جاتی ہیں، 2 منٹ میں بھاگی ہو جاتی ہے، اللہ ہمارا گھر ہی نظر آیا تجھے، اللہ یہ ظلم تو نے ہمارے ساتھ ہی کیا، یہ تیری کیسے انصاف ہے؟ یعنی 2 منٹ میں انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر کے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل و کردار کو نظر انداز کر کے وہ روش اختیار کرتے ہیں جو باغیانہ روش ہے، جو ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہم اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اس کو سامنے رکھ کر ایک آئینے کی مثل اپنے آپ کو اس میں دیکھیں، جہاں نقص نظر آئے اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہ عطا فرمائے تو فقیر کو میدان محشر میں کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور یہ رول ماڈل کی چونکہ بات ہوئی تو آپ نے بہت اچھی اصلاحی باتیں بھی فرمائی۔ اچھا، اسی تناظر میں مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا خواتین باہر تو پردہ کرتی ہیں لیکن خاندان میں اس کو ضروری نہیں سمجھتی ہیں، چونکہ اب ایسی عظیم ترین ہستی کا ذکر ہے تو ان سے کچھ ہم چونکہ ظاہر ہے ان کے ذکر سے فیض حاصل کرتے ہوئے کوئی پیغام ہی ہماری بہنوں تک چلا جائے، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ غیر ضروری نامحرم مردوں کے سامنے آنا، وہ چاہے کزنز ہی کیوں نہ ہوں، وہ خالو ہوں، وہ پھپھا ہوں، یہ منع ہی ہوتا ہے، لازم سی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی ہے، مثال کے طور پر
بڑا گھر نہیں ہے، 4 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہیں۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچن میں کام کر رہی ہیں، دیور آ گیا، جیٹھ آ گیا، ہاتھ اوپر کر کے، کیونکہ کچن میں لازم بات ہے چولہے کے سامنے کام کر رہی ہیں، بازو اگر نیچے ہوں جلنے کا اندیشہ ہے، کپڑے دھو رہی ہیں، تھوڑا سے پائچ اوپر کیے ہوئے ہیں، ٹخنے اور پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، دیور گزرے، نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر، پھر کوئی کھانا وغیرہ سرو کر رہے ہیں، اگرچہ پورا کور کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی کوئی چہرے پہ فلاں جگہ بالوں پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، ایسی صورت میں اگر عورت کو بہت ہی زیادہ اس بات کا مکلف بنایا جائے تو ان کے لیے حرج عظیم ہے۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب آپ کی مجبوریوں کا لحاظ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت ساری بھائی بہنیں جو ہماری وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، جہاں پر آپ برقع نہیں پہن سکتی، آپ نقاب نہیں پہن سکتی، بعض مقامات پر اسکارف تک نہیں لے سکتی، آپ کو اپنے ہیئر اوپن کر کے جانا پڑے گا۔ شریعت آپ کی پریشانی کے مطابق آپ کو رعایت عطا فرمائے گی، دل میں کراہت رکھیں اور یہ معاملات اختیار کریں تو آپ کو رعایت ملے گی۔ اسی طرح گھروں کے مسائل ہیں کہ بعض اوقات یہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی پردہ نہیں کر سکتے ہیں، تو حتی الامکان اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، حتی الامکان کوئی بے تکلفی وغیرہ اختیار نہ کریں، اس کے باوجود اگر کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے۔ بہت عمدہ انداز میں رہنمائی بھی فرما دی مفتی صاحب نے۔ میں نے یہ سوال ضمناً شامل کر دیا تھا چونکہ ظاہر ہے یہ ہمارے معمولات زندگی کے معاملات ہیں کہ جس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں احتیاط ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہیں، چونکہ 3 رمضان المبارک ہے۔ اس اعتبار سے اچھا ایک پہلو زندگی کا آپ کی حیات مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کا نکاح ہوا۔ میں چاہتا ہوں اس نکاح کی کچھ تفصیلات اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ دیکھیے یہ نکاح جو ہے اس کی تو بہت بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ ایک بات تو یہ کہ یہ نکاح بالوحی ہوا ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نکاح کو یہ شان حاصل ہو کہ وہ بالوحی ہو، کہ اللہ کی طرف سے حکم کے تحت ہو، اللہ، تو اس کی کیا شان ہوگی پھر، جس میں گواہ بھی فرشتے ہوں، اللہ اکبر، یہ شان۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں اللہ کی طرف سے حکم کے مطابق یہ نکاح کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو اگرچہ صحابہ کرام میں اور بھی ایسی شخصیات ہوئی جنہوں نے کہ پیغام نکاح دیا، لیکن چونکہ بالوحی جو مقصود تھا وہ کچھ اور تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس پر آمادگی ظاہر نہیں فرمائی۔ لیکن جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے پیغام آیا تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی بھری اور آمادگی جو ہے اس پر ظاہر فرمائی، اور پھر یہ نکاح منعقد ہوا۔ اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ عقد ہوا، مسجد نبوی میں ہوا۔ اور ایک بڑی بات یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات سے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو نکاح میں خرچ کیا جائے بطور مہر کے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اس وقت یہ عرض کیا کہ میرے پاس پیسوں میں سے، رقم میں سے تو کچھ نہیں ہے، زرہ ہے، زرہ شیلڈ جو ہوتی ہے جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی کو فروخت کر کے اور مہر کا انتظام کرو۔ اللہ، لہٰذا یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اس زرہ کو خریدی اور پھر بطور تحفہ واپس بھی کر دیا۔ صحیح۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ رقم بھی مل گئی اور زرہ بھی واپس مل گئی۔ اس سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کا انتظام بھی فرمایا، اور جو سامان وغیرہ جہیز کے طور پر دینا تھا، تو ظاہر ہے عام طور پر تو ہم لوگ جہیز سے جو مراد دنیا میں لیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ عجیب قسم کا ہے، وہ نہیں، لیکن جو ضروریات کا سامان تھا وہ تو تاریخ میں ہے کہ مشکیزیں ہیں پانی کے، اور مشک ہے پانی کی، اور بستر ہے جس میں کھجور کی چھال ہے بھری ہوئی، اور 2 چکیاں ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اس موجودہ زمانے کے جہیز سے تو کوئی مناسبت نہیں ہے، وہ تو بالکل الگ ہی جہیز ہے، لیکن جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ مہیا فرمائیں۔ اور پھر 400 یا تقریباً 480 اور 500 کے قریب جو ہے درہم مہر بتایا جاتا ہے کہ وہ مقرر کیا گیا، اور یوں یہ نکاح جو ہے عمل میں آیا عقد مسنونہ کے طور پر، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ آپ کا یہ نکاح طے پا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک مثالی جوڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ روئے زمین پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو نکاح ہی بالوحی ہو رہا ہو، سبحان اس اللہ، کی شان سبحان کیا اللہ، ہوگی۔ کیا اس طریقے سے پھر حضرت
سیدہ خاتون جنت جو ہے حضرت مولا علی کے گھر میں تشریف لائیں. اور یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اس وقت. ایک صحابی نے وہ گھر ان کو عطا فرمایا اور اس میں جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت کا جو ہے وہ وہاں پر قیام ہوا اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لائے اور دونوں کو کچھ پڑھ کر دم فرمایا کہ یہ زندگی کا ایک آغاز ہے جس کو کہتے ہیں ازدواجی زندگی. تو یوں یہ نکاح جو ہے عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں آلہ ہے فاطمہ، اور دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ. اور دنیا نے دین مان لیا جس حسین کو، دنیا نے دین مان لیا جس حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے اس عظیم ہستی کو اور اس عظیم شخصیت کو کہ جنہیں ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں. آپ کے ایسے ایسے شاہکار زندگی کے فتاوی رضویہ کو لے لیں آپ، یا کنز الایمان شریف کو لے لیں جو کہ ترجمۃ القرآن ہے، یا حدائق بخشش کو لے لیں، یا دیگر آپ کی ان تصانیف کو دیکھ لیں کہ جس کے ذریعے آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. اور شعری میدان میں بھی آپ نے ایسے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. آج آپ کے کلام سے ہم فیض حاصل کریں گے اور تینوں ہمارے ثناءخواں اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے انشاءاللہ آج کی اس محفل کو منور کریں گے. میں چاہتا ہوں کلام پیش کریں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو، کہہ دو رضا سے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے. کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے،
گے بلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اچھا، موضوع کی جانب آتے ہیں اور مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائیں. آپ کے نکاح کے حوالے سے بات ہوئی اور ظاہر ہے اس کی تفصیلات صاحبزادہ صاحب نے بہت عمدہ انداز میں بیان فرمائی. بحیثیت زوجہ آپ کا کردار میں چاہتا ہوں وہ بھی ایک ہمارے لیے رول ماڈل آپ کی شخصیت ہے چونکہ، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عورت پر اس کے شوہر کا حق ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تعلیمات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو حاصل ہوئی اور جس تربیت سے آپ گزری ہیں، اس کا تقاضا یہی تھا کہ جو کچھ شریعت مطالبہ کر رہی ہے اس کے مطابق آپ کا کردار رہا ہو. اسی طرح حضور علیہ السلام نے شوہر کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو اور بیوی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ اس حد تک قدم اٹھائے، لیکن اگر کوئی اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے یہ قدم اٹھا بھی لے تو کیا اس نے حق ادا کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی زوجہ نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. تو اس حد تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کو بیان فرمایا. تو یہی اسی کردار کی حاملہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی نظر آتی ہیں کہ جس چیز کا تقاضا شریعت مطہرہ کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نشست و برخاست میں، لب و لہجے میں، گفتار میں، کردار میں، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشابہ تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل یہ تعلیمات جو ہیں وہ آپ نے اختیار فرمائیں اور جس چیز کا تقاضا شریعت کرتی ہے اس اعتبار سے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ سلوک روا رکھا. کیا کہنے. اچھا، وہ سب چونکہ یہی موضوع ہے اور خواتین کے لیے اس میں بہت ساری رہنما اصول بھی موجود ہیں، تو خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے شریعت کیا احکامات دیتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. دیکھیں، اولاً حکم تو یہ ہے کہ بلا ضرورت عورت بالکل گھر سے باہر نہ نکلے. جی ہاں، بغیر کسی ضرورت کے. اگر نکلتی بھی ہے تو پھر محرم کے ساتھ جائے. لیکن بعض اوقات دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں اور مجبوراً نکلنا بھی پڑتا ہے، تو اس میں پھر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو اجازت لے کر نکلے. اچھا، اپنے اگر غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ سے یا جو بھی اس کا سرپرست ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے اجازت لے. با پردہ طریقے سے نکلے. راستہ پر امن ہونا چاہیے. کوئی محرم ساتھ ہو یا امینہ عورتیں ساتھ ہوں. امینہ سے مراد یہ ہیں کہ فاسقہ فاجرہ عورتوں کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ جیسے نیک عورتیں ہیں، با پردہ ہیں، ان کے ساتھ نکلیں. اور جس جگہ کام ہو بس وہاں پہنچیں اور اپنا کام ختم کر کے فوراً سے پیش آئیں. جیسے بہت سی بہنیں ان دنوں میں تراویح کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور باہر کے ملکوں میں تو عورتیں جاتی ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، تو اس مقام پر پہنچ کر پھر بس صرف تراویح پڑھنی ہے، باقی پورا تبصرہ نہیں کرنا ہے گھر کے حالات کے اوپر. اپنے پڑھیں اور واپس آ جائیں. تو یہ مطلب عورتوں کے لیے. اسی طرح جاب کے مسائل ہیں کہ اگر تو فرض کر لیں گھر پہ رہ کر وہ اپنا کچھ ذریعہ آمدنی کر سکتی ہیں اور ضرورت بھی ہو، مطلب گھر پہ تو خیر بلا ضرورت بھی کر سکتی ہیں، چلو ارننگ ہے، اچھا رزق حلال کر لیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے بھی کر سکتی ہیں اور گھر میں بھی کر سکتی ہیں، اور ضرورت بہت زیادہ ہے تو پھر گھر میں رہ کر شریعت حکم دے گی کہ کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جاب پر جا سکتی ہیں، اور پھر انہی شرائط کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ جہاں جاب کا مقام ہے وہاں غیر مردوں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول نہ رکھا جائے گا. جیسے مرد عورت دونوں ہیں، بلا تکلف نہ ہوا جائے، کسی مرد کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کی جائے، اپنے کام سے کام رکھیں اور واپس آئیں. اس میں آپ یہ دیکھیں گے شریعت یہ منع نہیں کر رہی کہ آپ گھر سے نکلیں ہی نہیں. شریعت نہیں کہہ رہی کہ آپ جاب نہیں کر سکتی ہیں، وہ آپ کو نرمی دے رہی ہے. حتیٰ کہ اگر عورت حالت عدت میں ہو اور گھر سے باہر نکلے بغیر گزارا نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ ایک عورت کی زمینیں ہیں، شوہر فوت ہو گیا، اب اگر وہ نہ جائے تو وہ مزارے زمینیں اجاڑ دیں گے، کھا لیں گے، تو کیا وہ دیکھ بھال کے لیے جا سکتی ہے؟ تو فرمایا بقدر ضرورت نکل سکتی ہے. ایسی کورٹ میں پیشی دینی ہے، کوئی علاج گھر میں نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو عدت ہی ختم ہو جائے گی. عدت اپنے مقام پہ وہ کام پورا کر کے واپس آ جائیں. اسی طرح دوران اعتکاف جیسے بہنیں ہوتی ہیں، خیر ان کو مسجد میں تو اعتکاف نہیں کریں گے، لیکن جب کمرے میں معتکف ہیں وہ باتیں کر سکتی ہیں، وہ دیگر معاملات کر سکتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنیں باہر جا سکتی ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. اب جیسے ہماری بچیاں ہیں
تعلیم حاصل کرتی ہیں. آج لڑکیوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. اگر ماں پڑھی لکھی نہ ہو تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ تو وہ بھی حتی الامکان ان تمام قیودات کا لحاظ کر کے جائیں تو مذہب ان کو منع نہیں کرے گا. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج 3 رمضان المبارک کے اعتبار سے موضوع بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب. گریجولی ہم نے آپ کی پرورش کے حوالے سے بات کی، پھر یہ کہ آپ کے نکاح میں آنے کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں، آپ کے اور دیگر اوصاف کے حوالے سے بات ہوئی. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے گا. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی جو اپنی ذات پاک ایک مثالی ذات ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد سے نوازا وہ بھی اپنی جگہ مثالی ہے. کیا بات ہے، ان کی بھی عظمت ہے، وراء الورا ہے. ظاہر ہے، سبحان ظاہر اللہ. تو اس میں کوئی کلام ہی نہیں. کلام ہی نہیں. اور خاص کر وہ 2 شہزادے سبحان اللہ، جن کو حسنین کریمین کہا جاتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ. ان سے تو دنیا واقف ہے. اللہ ویسے 6 اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جن میں سے 3 تو اولاد نرینہ ہیں اور 3 جو ہے وہ صاحبزادیاں ہیں. لیکن ایک حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت سیدہ رقیہ، یہ تو بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، لہذا ان کے خاص حالات نہیں ہیں. مگر حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ 2 تو بہت مشہور و معروف ہستیاں ہیں. حضرت زینب بنت علی، سید الشہداء، صحیح. سید الشباب اہل الجنہ کیا بات. ان کو کہا جاتا ہے. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ مجھے 3 باتوں پر فخر ہے. ایک تو یہ کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، واہ، ایک یہ کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا شوہر ہوں، سبحان اللہ، اور ایک یہ کہ حسنین کریمین کریمین کا کا والد ہوں. والد. تو وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. بے شک. ویسے ظاہر ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت ہی سے جو اولاد ہوئی ہیں انہی سے سادات مشہور ہیں، بے شک. ورنہ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو نکاح بعد میں ہوئے ہیں سیدہ خاتون جنت کے بعد، ان سے جو اولاد ہوئی وہ علوی کہلاتی ہیں. علوی کا بالکل. لیکن یہ جو اولادیں ہیں جو میں نے عرض کیا، ان میں جو صاحبزادیاں ہیں، ایک حضرت سیدہ زینب، ایک سیدہ ام کلثوم، یہ 2 صاحبزادیاں ہیں جو بعد میں بھی رہیں اور جن کے نکاح بھی ہوئے. تو یہ 6 اولادیں جو بہت مشہور ہوئی ہیں. تو حضرت سیدنا امام حسن اور حسین، ان میں سے امام حسن جو ہے ان کو عام طور پر شہید نہیں کہا جاتا ہے، لیکن سری شہادت کا مرتبہ ان کا ہے. شہادت سری ان کے، کیونکہ زہر سے ان کی جو ہے انتقال ہوا ہے، تو سری شہادت ان کی کہلاتی ہے، اور جہری شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کہلاتی ہے. تو یہ اولادیں بہت اچھے انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا. اچھا، اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے زہد و ورع کے حوالے سے بھی ہم جان لیں، چونکہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین جب امور میں مصروف ہوتی ہیں تو ظاہر عبادات سے عبادت ان کی متاثر ہوتی ہے، ظاہر ہے امور خانہ داری کے حوالے سے. لیکن آپ جس عظیم ہستی کی بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا جان لیں کہ ان کا زہد و ورع، ان کی عبادت و ریاضت کا کیا عالم تھا، کچھ فرمائیے گا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری زندگی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری سے عبارت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی عفت اور عصمت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا. تو ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا اس قدر اثر ہے. اسی طرح حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مسجد بیت جو گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی اس کے محراب میں ساری رات جو ہے وہ عبادت فرماتی تھیں، اور حتیٰ کہ طلوع فجر تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور لوگوں کی خیر خواہی کا یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات، یعنی کثیر مرتبہ، بلکہ امام حسن ہی اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ عام مومنین اور مومنات کے لیے آپ دعا فرمایا کرتی تھی. تو حضرت امام حسن نے ذکر کیا کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پڑوسی ہوتا ہے اور پھر اپنا گھر ہوتا ہے. تو یہ خیر خواہی کا عالم تھا. تو پوری زندگی جو ہے آپ کی تقوی اور پرہیزگاری سے عبارت ہے.
کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر بیٹی ہو یا بہن ہو تو سارا کام اسی کے ذمہ سونپ دیا جاتا ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں میں مکلف نہیں عورت، تو اس حوالے سے بھی ہماری بہنیں ضرور اس سوال کا جواب سننا چاہیں گی آپ کی زبان سے، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے بالکل تھے۔ بالکل بالکل، تو مردوں کے لیے منع نہیں ہے، آپ بھی برتن دھو سکتے ہیں، پوچھا لگا سکتے ہیں، ڈسٹنگ کر سکتے ہیں، زوجہ بیمار ہو تو کھانا بنا سکتے ہیں، کوئی ایک دن فکس کر سکتے ہیں کہ بھئی سنڈے کو میں ہی پکاؤں گا، یہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا، ٹھیک۔ لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اکثر خواتین خود ہی کام کرتی ہیں، تو پھر ماں باپ بھی خصوصاً مائیں چاہتی ہیں کہ بچی تھوڑی سی تربیت حاصل کر لے تاکہ سسرال میں جا کے اس کو تانے نہ ملے۔ اسی لیے وہ مائیں بعض اوقات یہ کوستی بھی ہیں، کم وقت کچھ کر لے ورنہ بہت کچھ سنے گی تو آگے جا کر، تو وہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب جب بچی کسی گھر میں جاتی ہے، اگرچہ ماسیاں ہوں لیکن پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بہو کچھ نہ کچھ کام کرے، اور کرنا بھی چاہیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پوری کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ کوئی شرعی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ عورتوں پہ ساری ذمہ داری ڈال کر اور مرد بالکل بری و ذمہ ہو جائیں، بلکہ مردوں کو چاہیے کہ خاص طور پر اگر خاتون نے گھر میں زیادہ کام کیا ہے، بعض اوقات کپڑے دھلتے ہیں، ہم سارے کپڑے اتار کے واشنگ مشین میں یا کہیں پہ ڈال دیں گے بالٹی وغیرہ میں، اب وہ بیچاری سمیٹ کے ان کو دھو رہی ہیں، تھوڑی دیر میں کپڑے اتار دیں گے، بچے اسکول سے آئیں گے اتار کے پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے پھر کبھی مہمان آ جاتے ہیں، طویل وقت تک کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے، گھر کی ڈسٹنگ ہے، بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، بعض اوقات مرد کہتے ہیں تم کرتی کیا رہتی ہو گھر کے اندر، ہم کرتے ہیں باہر۔ ایسے مرد کو چاہیے ایک دن بچے اس کے حوالے کر دیے جائے اور عورت میں کے چلی جائے کہ اب سنبھالو ذرا، میں کرتی کیا ہوں تمہیں پتہ چلے گا۔ تو پھر وہ سارا دن جب کرے گا تو کہے گا کہ نہیں، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم بڑی پیاری ہے کہ عورتوں کو ایسا صبر، اتنا ہمت، اتنی طاقت اور ایک ایسا جذبہ عطا فرمایا کہ پورا گھر سنبھالتی ہے اور مفت میں سنبھالتی ہے۔ یعنی کہ ماں کو ہم دیکھیں، اگر ایک آپ ڈسٹنگ کے لیے ماسی رکھیں، کپڑے دھونے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، بچے سنبھالنے کے لیے، ہر ایک اگر 1,000 ملے تو 4,000 روپے مہینہ تو بنتا ہے، اور ماں اس سے کہیں زیادہ اخلاص کے ساتھ سارے کام مفت میں کر رہی ہوتی ہے اور ہم قدر نہیں کر پاتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعی عورتوں پہ ساری ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، مرد بھی سنبھالیں، لیکن بہرحال مرد کی چونکہ باہر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، بہنیں بھی ایڈجسٹ کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا خیال رکھیں۔ جب کبھی زیادہ کام کرتے دیکھیں، صرف دو جملے کہ آج تو تم تھک گئی ہوگی، چلو میں باہر سے کھانا منگا دیتا ہوں۔ کیا بات، کبھی وہ کپڑے اچھے پہن لے تو بول دیں کہ آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن دل سے کہیں، کیونکہ وہ عورتیں فیس ریڈر ہوتی ہیں، بولیں گے ہاں منہ سے، خالی زبان سے کہہ رہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا چہرہ ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ بالکل دل سے کہنا چاہیے، اس سے عورت خوش ہو جاتی ہے، ذرا اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ کبھی زیادہ کام کر دے، 100، 50، 500 روپے دے دیں تحفتاً، تو کتنا خوش ہو جائے گی ایک عورت اور خوش دلی سے کام کرے گی۔ جی ہاں بالکل، تو بہنوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی۔ اچھا، جب اتنے امور ہیں مفتی صاحب، تو یہ بھی ایک چیز ہے، ظاہر ہے کہ اللہ سے تعلق تو جس طرح مردوں کو کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں تو خواتین کا بھی یہ پورا حق ہے۔ جب اتنے امور ہیں ان کے جو آپ نے گنوائے اور ان سے زیادہ ہیں، تو ان کی عبادت اور ایک روحانی ارتقاء کے لیے وہ کیا امور ہے کہ جو انجام دیں؟ ظاہر ہے اتنی ذمہ داریاں بھی ہیں اور وہ اللہ کی، ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی انہوں نے کرنی ہے، تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر عورتیں اسی میں اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا راستہ تلاش کر لیں کہ اگر میں شوہر کی خدمت کروں گی، میں بچوں کی اچھی تربیت کروں گی، اس میں تھک رہی ہوں، مجھے زیادہ عبادات کا موقع نہیں مل رہا، لیکن میں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے سب کر رہی ہوں، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر بھی ان کو بہت زیادہ ثواب اور اجر ملے گا، اور آخرت میں ان کے لیے درجات کی بلندی ہے، کیونکہ ہر تکلیف پر صبر کا ثواب تو ہے نا۔ بالکل، اور یقینی سی بات ہے، سارے گھر کا کام کرنے میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ صبر کرتی ہے، تو اگر ان کو دیگر بہت ساری عبادات کا موقع نہیں بھی ملتا تو اس کو بھی ایک عبادت سمجھ لیں کہ بھئی شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کی خدمت کرنا، اپنے گھر کو سنبھال کے چلنا، اور پھر اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا، خصوصاً بچیوں کے لیے۔ بچیاں جب ماں کو دیکھتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہی، باپ کا خیال کر رہی ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، تو یہی عادات پھر بچیوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، تو کیا یہ ان کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہوگا؟ تو یوں یہ مطلب احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ جو ہمیں تہجد کا موقع نہیں ملتا، ہمیں تو نوافل کا موقع نہیں ملتا۔ آپ کی یہ خدمتیں انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے مجھے امید ہے کہ تہجد اور دیگر نوافل سے زیادہ ثواب دلوائیں گی،
یہ جب ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ خوش دلی سے کام کرنے کا دل چاہے گا۔ میں چاہتا ہوں چونکہ سیگمنٹ کا آخری حصہ ہے تو سب سیدہ پاک کا ذکر ہوا تو آپ بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، آپ کا جو کردار ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے اس میں جو پیغام موجود ہے اس پر کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ بس پیغام میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنے خوبصورت انداز سے ہر ایک نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ جو کچھ بیان ہوا یہ اس بیان کردہ کا جو اکابرین نے لکھا ہے ایک مختصر سا حصہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی بچیوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح امہات المومنین، دیگر جو صحابیات ہیں ان کی حیات طیبہ کو پڑھ کر سنائیں، اور نہ صرف سنائیں بلکہ خود پڑھ کر رول ماڈل بن کر اپنے آپ کو دکھائیں اور بچیوں کو بنائیں۔ پھر ہمارے گھر میں جو برکت ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی، وہ اسی کا ایک عکس ہوں گی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نازل ہوئی تھیں۔ بہت عمدہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور جامع انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف زندگی کے گوشے جو ہیں، ظاہر ہے وقت قلیل ہے اور دامن وقت میں بھی گنجائش اتنی نہیں ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکا ARYQ TV نے اپنی عقیدتیں اور خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب تشریف فرما رہے ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور وقت آپ نے عنایت فرمایا۔ مفتی محمد آصف صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عنایت فرمایا، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں کو شامل کیا جائے گا۔ نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے ثنا خواں حضرات منتخبات پیش کریں گے، کلام بہت خوبصورت انداز میں تیار کیے انہوں نے، وہ پیش کریں گے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی آگے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ رحمت سحر میں وہ سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں کہ جس سیگمنٹ کا آپ کو بہت انتظار رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے سوالات اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے جوابات۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پر مشتمل بہت خوبصورت گلدستہ پیش کیا گیا اور خراج عقیدت پیش کیا گیا اعلیٰ حضرت کو، اور کل جب ہم انشاءاللہ یہ سیگمنٹ نعت ہی نعت کا رکھیں گے اور ثنا خواں حضرات نعتیں پیش کریں گے تو کل الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کے پڑھے ہوئے کلاموں کو شامل کریں گے، انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ان کا اپنا لکھا ہوا کلام بھی ہے، انشاءاللہ اسے بھی شامل کریں گے۔ تو آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور بیرون ملک بہت سے ایسے ناظرین ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سوالات جو ہیں اس پروگرام کا حصہ بنیں، تو ہم شامل کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل میں عملہ ہے، اسے یہ جو ہے پروجیکٹ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے کمپیئر کریں ریٹس کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسرے کسی ہاسپٹل کی ویب سائٹ سے ہمیں وہ چیز لینی پڑی، یعنی کہ اس میں انہیں خائن ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ ہمارے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں تھی تو ہم دوسرے اس کی پروجیکٹ کی ویب سائٹ کو کیا کاپی کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں بھی خیانت کا کوئی وہ ہوتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو ہیکنگ ہوتی ہے، یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بیجا تصرف ہے جو بغیر اجازت مالک آپ کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خلال بھی اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے۔ اور یہ تو پھر ایک تو اٹھانا ہوتا ہے، بالکل یہ غلط ہوگا۔ اور اگر ہیکنگ نہیں ہے، ویسے ہی ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کر آپ اس کو اوپن کر کے کچھ آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بھی برا نہیں مانے گا۔ اگر اعلانیہ طور پر انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے اٹھا کر کہیں کوڈ کرنا، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بس مسئلہ وہیں پیدا ہوگا کہ فرض کر لیں ان کے کچھ سیکریٹس ہیں، یا انہوں نے اس کے اوپر وہ آبجیکشن رکھی ہے کہ اگر کوئی اس پر انسٹرکشن ہے کہ اگر کوئی اس کو کاپی کرے گا تو کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوگا، اگر اس طرح کا۔ ہاں، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کاپی رائٹ کے تحت آ جاتا ہے، پھر وہ ایک اللیگل کام ہو جاتا ہے، وہ پھر اس میں وہ غلط ہوگا، وہ پھر نہیں کر سکتے ہیں بغیر اجازت مالک کے، پھر ان سے رجوع کریں، ان سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے سوال۔ جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا واجب یا فرض ہے، جبکہ یہ ٹی وی پہ بھی ہم جو ہے بہت زیادہ سنتے ہیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو
कुरान पाक समझ में आता है, जैसे आयतुल कुर्सी है, उसमें जो है ऊज़ जो है वो अल्लाह ताला पर दलालत करती है, तुलियत वजीलत वो आया है। अच्छा, एक और कॉलर मुफ्ती साहब की इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल बताइएगा। मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा सवाल ये, पहला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स खजूर की गुठली को बिल्कुल साफ करके रोजे की हालत में उसको मुंह में रख कर बैठता है, क्या इस पर रोजे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए? और अच्छा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह हदीस शरीफ में रोजा जो खुलवाता है उसकी फजीलत है, ये क्या रोजा रखवाने वाले के हवाले से भी कोई फजीलत है? ये दो सवाल ज़रूर हैं। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? जी, एक तो तर्जमे से या तफसीर के साथ कुरान पाक को पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है, लेकिन यह ज़रूर है कि कुरान पाक हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और हिदायत उसी वक्त किसी चीज़ से हासिल हो सकती है जब आपको कम अज़ कम वो लैंग्वेज समझ में आए। ठीक है। अगर आप खाली अरबिक सिपारे पढ़ते रहेंगे आपको सवाब तो मिलेगा, लेकिन नुज़ूल कुरान का बहुत बड़ा मकसद फ़ौत हो जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है कि तर्जमा तफसीर से पढ़े तो उसको हिदायत हासिल हो, दीगर ज़राए उसके मफ़कूद हैं, फिर तो आप इसको फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे तक ले जा सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में या इस्लामी दुनिया में बहुत सारे दीगर ज़राए भी होते हैं, इस वजह से फ़ी नफ्सी ही तर्जमा तफसीर को वाजिब तो नहीं करार देंगे, लेकिन बहरहाल पढ़ना चाहिए, और चाहे कलील पढ़ें लेकिन तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ें। ठीक है। दूसरा ने कहा कि खजूर की गुठली साफ़ करके मुँह में ऐसे रखना, तो हालत रोज़ा में यकीनी सी बात है कि उससे लुआब पैदा होगा और आप उसको अंदर भी लेके जाएंगे, अगरचे उससे रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन फ़ुक़हा ने मना फरमाया है कि मुंह में थूक जमा करके उसको ले जाएं, ये मकरूह होता है। और इसके अलावा अगर गुठली वो कहीं झटका टका लगा अंदर उतर गई तो वैसे रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो इसलिए, और फिर अगर कोई देखेगा आपने रखी हुई यहाँ से उभरा हुआ है, जैसे नस्वार रख लियो, तो देखने वाले बदगुमानी का शिकार होंगे कि शायद रोज़ा नहीं रखा, तो इसलिए ये ना करें, वैसे ही रोज़ा गुजारने की कोशिश करें। रोज़ा इफ्तार करवाने की तो फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, सहरी करवाने की फजीलत मेरे जहन में मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन जब रोज़ा खुलवाने का इतना सवाब है कि जो रखने के बाद अब वो रोज़े से बाहर हो रहा है, तो रोज़ा रखवाने का तो बहुत ही अजर सवाब होगा। अगरचे बयान नहीं हुआ, लेकिन हम उस पर दलालत नस से फैसला कर सकते हैं कि जब खुलवाने का सवाब है तो इंशाल्लाह रखवाने का तो बदरजा होगा कि पूरी इबादत उस पर तकरीबन मौकूफ़ होती है, तो इंशाल्लाह सवाब माशाल्लाह। और हमने मुफ्ती साहब जैसे ही असातिज़ा से ये बात सुनी है कि सहरी के हवाले से एक सहाबी रसूल को जब सरकार अलैहिस्सलाम ने मदऊ फरमाया तो फरमाया कि आओ ये बरकत का खाना है, खाओ, तो ये भी यानी बरकत के खाने से ताबीर फरमाया गया सहरी के खाने को। हिजाज मुक़द्दस से एक कॉल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मेरा सवाल ये है, मैं एक किराए के घर में रहता हूँ, वो घर वाले मुझसे एक हैवी अमाउंट ले लिए हैं। जी जी। अभी वो ये कहा है कि जब तक आप ये अमाउंट नहीं देंगे तब तक आपको किराया नहीं लगेगा। अच्छा। तो वो जो मैं हैवी अमाउंट दिया हूँ, क्या उस पर मेरे को ज़कात देनी पड़ेगी? अच्छा, डिपॉजिट जो आपने एडवांस, जी जी, ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एडवांस जो इन्होंने डिपॉजिट जमा कराया क्या उस पर ज़कात? ये एक थोड़ा एक और नौइयत का है। वो कहते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें एडवांस तो जैसे 3 लाख रखवाया और किराया शुरू हो गया, जी जी, वो कहते हैं अगर आप हमारे पास 50 लाख रखवा दें किराया मुआफ़। अच्छा अच्छा, ये ताकि हम उसको ह्यूज अमाउंट को कारोबार वगैरह में यूज़ कर सकें। देखें, ये शरअन बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। वजह इसकी ये है कि जो आप पैसा उनको देंगे वो बतौर कर्ज़ है, और कर्ज़ के ऊपर इस तरह का नफ़ा लेना कि आप किराया आपको मुआफ़ हो जाए, ये ठीक नहीं है। इसमें मानवी लिहाज से सूद शामिल हो रहा है, तो ऐसे ये सही नहीं है। हाँ, अगर आप एडवांस खाली रखवाते हैं, अब इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। अच्छा। बाज़ इसको रहन कहते हैं कि ये चूँकि बतौर ज़मानत रखा हुआ है, क्योंकि जब आप मकान छोड़ के जाते हैं तो जो मेंटेनेंस वगैरह आपके ज़िम्मे आती हैं, ख़राब कुछ कर गए तो उससे वो रिकवर करते हैं, तो एंड में आपको देते हैं, तो इसमें एक रहन का सा तस्वुर है। और मरहून शय पर किसी पर ज़कात नहीं होती, ना रखवाने वाले पर ना रखने वाले पर। ठीक है। लेकिन मरहून शय से नफ़ा नहीं उठा सकते आप। अच्छा अच्छा। जबकि यहाँ एडवांस जो रखवाया जाता है उससे बाकायदा मालिक जो है वो नफ़ा उठा रहा है, वो तो जब मांगता है तो फिर वो बाद में वापस कर देता है। इसलिए हमारे नज़दीक इसमें कर्ज़ का मफ़हूम ज़्यादा नुमायाँ हो चुका है मौजूदा दौर के एतबार से। और जब आप किसी को कर्ज़ देते हैं तो कर्ज़ पे साल ब साल ज़कात बनती रहती है, लेकिन अदा करना उस वक्त वाजिब होगा जब वो माल आपके कब्ज़े में आएगा। तो हमारा मशवरा होगा आप उस पर ज़कात बनाएं, अदायगी उस वक्त करें जब वो आपके पास आ जाए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल बताइएगा। मुफ्ती साहब को सबको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मैंने सर पूछना था, ये गर्दन का जो मसा है वुजू के दौरान, इसकी क्या अहमियत या रह जाए, या कुछ मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि आपने नई चीज इजाद कर ली है। और दूसरा
سجدے میں دوسری بات ہے کہ سجدے میں جائیں کہ اس کے پاؤں انگلیوں کا رخ تو قبلے کی طرف ہو, پاؤں جڑے ہوئے ہوں یا کھلے ہوں تو سجدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عورتوں کے اوپر تراویح واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. جی ایک تو انہوں نے گردن کے مسح کا فرمایا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے سر کا مسح فرمایا تو وہ گردن تک بھی, کیونکہ بال پیچھے تک تھے اس لیے گردن کا مسح کو مستحب قرار دیا. اگرچہ فی نفسی کسی حدیث میں صراحتاً آپ اس کو نہیں محسوس کریں گے, لیکن فقہا کی بڑی باریک نظر ہوتی ہے, وہ توجہ کرتے ہیں, جو چیزیں انکلوڈ آپ کو نظر آتی ہیں وہ اس کو اس میں احکام میں شامل کرتے جاتے ہیں. چنانچہ اگر گردن کا مسح کوئی نہ کرے تو اس کے وضو کو نامکمل قرار نہیں دیا جائے گا, اور اگر کرے گا تو مستحب ہے, اس کو ثواب ملے گا. پاؤں کی انگلیوں کو انہوں نے پوچھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم اپنی پاؤں کی 10 انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رو کر دیا کرتے تھے. تو یہ سنت کریمہ ہے. ویسے فقہا نے یہ دو حدیثوں کو ملایا ہے, ایک تو یہ عملی حدیث, دوسرا سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب 7 ہڈیوں پہ اس میں ایک سرکار نے پنجوں کی طرف اشارہ کیا, اور پنجے جو ہے وہ 10 انگلیوں کے مجموعے کا نام ہے. ان جب کوئی حکم بیان ہوتا ہے نا تو قلیل مقدار تو اس کی لازم ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ 1 انگلی کا پیٹ لگنا فرض, اور یہ دونوں چونکہ پنجے سرکار نے اشارہ فرمایا تو زیادہ حصہ اگر ہوگا تو کل کو شامل ہوتا ہے, للاکثر حکم الکل. اس لیے فرمایا کہ کم از کم دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب, اور 10 کا وہ عملی صورت ہے, وہ سنت کریمہ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام انگلیوں کو رخ موڑ کر قبلے کی طرف کیا جائے. لیکن اگر کوئی بھاری بدن ہے, اگر کسی کے انگلیاں مڑتے ہوئے شدید قسم کا پین ہوتا ہے تو جتنا آسانی کے ساتھ وہ موڑ سکتا ہے وہ کرے, انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. یہی امام صاحب کا مسئلہ ہے. میں مقتدیوں سے گزارش کرتا ہوں, بعض لوگ امام کی سنتوں میں چیک کرتے ہیں اس کی انگلیاں کیسے مڑ رہی ہیں, اور نہیں مڑ رہی تو کہتے ہیں اس کو تو سجدہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس کی کیا شرعی مجبوری ہے, آپ ان سے معلوم تو کریں نا. اس طرح دیکھ کر آپ کسی کے بارے میں نتیجہ قائم نہیں کر سکتے ہیں. اگر شرعی مجبوری ہے تو ان کے لیے جتنا وہ پاؤں موڑ سکتے ہیں اتنی رعایت ان کو ملے گی. ایک سوال اور, وہ خاتون نے زکوٰۃ کے واجب, وہ تراویح کے واجب, تراویح کا دیکھیں, تراویح تو واجب ہے ہی نہیں, مردوں. ہاں جی, یہ سنت موقدہ ہے. تو یہ بہنوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے. رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار ترک کیا تو برا کیا, لیکن عادت بنا لیں تو گناہ گار ہوں گے. اور عادت 3 کی عادت کو کہتے ہیں. 3 تراویح لگاتار اگر قضا کی ہیں تو سمجھ لیں عادت قائم کر لیا آپ نے, ترکی, اب گناہ کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اس لیے لگاتار اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک ہمارے دوست ہیں ولید احمد, ان کا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر آنکھ میں ڈراپ ڈالا جائے گا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے؟ جی, جیسے اس پہ کلام ہوا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ اور پیسیج ہے. بعض اوقات دوائی کا کڑوا پن حلق میں محسوس بھی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اتنا تھن ہوتا ہے, مطلب بہت ہی باریک ہوتا ہے اس کا پانی. ویسے آپ وضو کریں نا تو یہ پانی موٹا پانی ہوتا ہے, تھک ہوتا ہے. یہ آنکھوں میں دیکھیں آپ کو چبھے گا بالکل, لیکن ڈراپ ڈالیں گے چبھتے نہیں ہیں. وہ اتنا باریک لکوڈ ہوتا ہے کہ وہ بالکل صلاحیت کر کے وہ حلق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے اس سے اجتناب کریں. ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے. اکمل صاحب کو بہت مبارکباد دینی ہے رمضان کی, اور بہت دعائیں ان کے لیے. اچھا, دوسرے سوال یہ کہ کیا نام ہے, میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ چلتا ہے پلانٹ, تو اس میں اکثر میری عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. کیا میں اسے ظہر کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں؟ ظہر اور عصر کی کچھ تھوڑا سا گیپ دے کے پھر میں اپنے کام میں بزی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سر, میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا 3 موٹر سائیکلیں ہیں, میرے بچوں کے پاس 3, ہم لوگ گھر میں ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک اضافی کار بھی جو کہ ہم کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں. تو کیا کار پہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی مصطفیٰ, کیا فرمائیے گا؟ ہاں دیکھیں, یہ نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے. یوں کریں کہ یہ ظہر بالکل آخری وقت میں پڑھیں اور متصلاً جیسے عصر کا وقت شروع ہو فوراً عصر پڑھ لیں. تو یہ دونوں متصل ہو جائیں گی, لیکن قضا نہیں کر سکتے ہیں. ایسی جاب جس میں نماز قضا ہو رہی ہو وہ گناہ ہوگا. اگرچہ اجرت جائز ہے, اس کی سیلری جائز ہے, لیکن ایسی جاب کا عمل ناجائز ہوگا کیونکہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. اور عصر کی خاص طور پہ نبی کریم نے بہت تلقین فرمائی ہے. اس لیے ہمت کریں
اور اپنی جو کمپنی وغیرہ اس سے گزارش کریں تو انشاءاللہ آپ کو موقع ضرور مل جائے گا۔ دیکھیں زکوٰۃ کے باب میں ایک بنیادی اصول بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت، آج کل جانور تو ہے ہی نہیں اتنے کہ اس پہ بنے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ مال تجارت وہ ہے کہ جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، بس ان 4 مالوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب گھر کا حساب کرتے جائیں، گاڑی نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت نہیں ہوگی۔ فریج، اے سی وغیرہ، برتن، کپڑے، خود مکان جو آپ نے رینٹ پہ مکان دیا ہوا ہے، سب کو دیکھیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صرف جو اس 4 چیزوں کے اندر شامل ہوگا تب زکوٰۃ ہوگی۔ جو کرائے پہ مکان دیا ہوا اس پر نہیں ہوگی نا، وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت۔ ہاں، اس سے جو رینٹ آ رہا ہے وہ کیش ہے، وہ دیگر مال کے ساتھ مل کر اس پر بنے گی۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اور اس سیگمنٹ کے آخری کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فیض بھائی بول رہا ہوں۔ جی 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 فیض میرا بھائی، سوال یہ ہے جی فیض بھائی، کہ جیسے اپنے ذاتی مکان بنانے کے لیے کوئی پلاٹ لیا، اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اس کو بنانے کے لیے کوئی رقم بھی مخصوص رکھی ہوئی ہے چند مہینوں سے، تو یہ مجھے بتائیں کہ ان دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی یا ایک چیز پہ ہوگی یا دونوں پہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، پوچھ لیتے ہیں ابھی۔ جی مصطفیٰ، پلاٹ تو دیکھیں وہ چونکہ گھر بنانے کے لیے لیا ہے انہوں نے، تو وہ نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت اس پر نہیں ہوگی۔ لیکن جو اس کو بنانے کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے وہ کیش ہے، اس کے اوپر بنے گی، سال بہ سال زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، جس ٹائم فرض کر لیں کہ اگر یہ جیسے فوراً تعمیر میں لگانا ہے، یہ سال ختم ہوا فوراً تعمیر میں لگانا ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا ہے۔ مکان جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے، اس کے لیے جو کچھ رکھا ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جب اگر ابھی آپ نے نہیں بنانا، صرف جمع کر رہے ہیں، تو ابھی وہ حاجت اصلیہ میں مستغرق نہیں مانا جائے گا، سال بہ سال اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں جامع جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ممتاز و معروف قاری و نعت خوان جناب قاری اسد الحق صاحب اذان فجر کہیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک بار پھر لوٹیں گے اور آپ کے سوالات کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے ہمارے ساتھ اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جو کالرز، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کافی کالرز اس وقت موجود ہیں، لیکن اذان فجر کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا جناب۔ الحمدللہ اذان فجر ہوئی اور آج ہم نے روزہ اختیار کیا الحمدللہ۔ آج کا یہ تیسرا روزہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ عشرہ رحمت جاری و ساری ہے، اللہ سے اس کی رحمتیں طلب کریں، اللہ سے اس کی بخشش و مغفرت طلب کریں، تاکہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں برکات حاصل ہو سکیں۔ ماہ رمضان المبارک اس بات کی ہمیں بار بار دستک دیتا ہے کہ جو غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتیں ہو گئی ہم سے ماضی میں وہ ہو گئی، لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کریں اور خوش و خضوع کے ساتھ عبادات کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب۔ مجھ صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی طرف ہم چلیں۔ یہ تھا کہ آج جو کورونا کی جو آج کل ویکسین لگ رہی ہے یا پولیو کے قطرات بچوں کو پلائے جا رہے ہیں، اس میں سنا ہے کہ کوئی خراب چیز ملی ہوئی ہے جو آگے صحت پر مضر اثرات مرتب کرے گی۔ دیکھیں، یہ تمام اس قسم کی افواہیں ہوتی ہیں جن کا بعض اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور فرض کر لیں اگر حقیقت بھی ہو تو جب تک مکمل تحقیق نہ ہو اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ صرف افواہوں پر کسی چیز کو ترک کر دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، فرض کر لیں کہ تحقیق بھی ثابت ہو گئی، پھر بھی ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ لازم کر دیتی ہے، خصوصاً باہر کے ملکوں میں جیسے کہ ویکسین آپ کو لگوانی ہی ہوگی، اور اگر آپ نہ لگوائیں تو وہ لیگل کہلائے اور آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی صورت میں پھر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اب آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ دوسرے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ دانتوں میں بعض اوقات کوئی چیز پھنسی رہ جاتی ہے اور حالت روزہ میں پھر حلق میں اتر جاتی ہے، تو کیا اس کا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، روٹی یا بوٹی کے ذرات جو غیر محسوس طریقے سے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، ان سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر چنے کے برابر کوئی چیز ہو، اور وہ اتنی بڑی داڑھ تو ہوگی نہیں کہ اس میں پھنس جائے، چنے کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ گویا کہ اپنا مستقل وجود رکھتی ہے، وہ اگر حلق سے نیچے اترے گی تو روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، ویسے دوسری صورت میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ گولڈ تھا، شادی میں سسرال والوں کی طرف سے مجھے ملا تھا، تو
मेरे शौहर के पास एक अंगूठी भी थी चांदी की, इसके अलावा हमारे पास रकम नहीं थी, लेकिन मुझे गोल्ड का मालिक नहीं बनाया गया था। यानी कि सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया गया था। तो उसके बाद यार जब मेरे शौहर फौत हो गए तो फिर वो मेरी मिल्कियत में आ गया। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, मुझे ये पूछना था कि क्या ये मोहम्मद नाम खाली रख सकते हैं? इसको नाम बुलाने में कोई हर्ज तो नहीं है? ठीक है जी, मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा? जी, एक तो वो बहन ने जो पूछा कि जब तक गोल्ड उनकी मिल्कियत में नहीं रहा था तो वो ज़कात नहीं थी उन पर, और एक चांदी की अंगूठी है उस पर तो क्या ज़कात बनेगी। लेकिन जब शौहर की वफ़ात के बाद इनकी मिल्कियत में आया और फिर उस पर पूरा साल गुजरा हो और वो कम से कम 7.5 तोला सोना हो, या अगर कम भी था तो चांदी वगैरह या कुछ कैश वगैरह हो, तो फिर उन सब की मालियत निकाल कर फिर उसके ऊपर ज़कात बनती है। ठीक है ना। अगर वो बिलफर्ज सबको मिला लें तो वो 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम ना पहुँचे, जो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। गोल्ड में 1 तोला गोल्ड भी काफ़ी होता है। तो खुलासे कलाम ये कि जब इनकी मिल्कियत में आया 1 साल गुजरा, अगर कम से कम 7.5 तोला है तो ज़कात होगी, या 7.5 तोला से कम है तो चांदी और पैसे वगैरह को मिलाकर फिर टोटल निकाल कर उसकी कीमत वगैरह उसका 2.5% ज़कात इनको देनी होगी। ठीक है। सिर्फ मोहम्मद नाम रख सकते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द बड़े मारूफ है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तो रख सकते हैं, उसको पुकारना भी जायज़ है। लेकिन ये है कि इस किस्म के जो मुतबर्रक नाम होते हैं उन्हें फिर बेअदबी के साथ जिक्र ना करें। जैसे बाद गालियाँ दे देते हैं या माज़अल्लाह शैतान के लफ्ज़ कह देते हैं, भाई ये तो बहुत शैतान हो गया बच्चा, तो फिर ये सब तमाम चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। और ये सिर्फ नाम मोहम्मद में नहीं, ये तो हर पाकीज़ा नाम में चाहिए। हज़रत अली का नाम बाज़ रखते हैं, अबू बकर नाम रखा हो, उस्मान हो, हज़रत उमर का हो, तो हर जगह एहतियात तो करनी चाहिए। अगरचे वो उनके बुज़ुर्गों के नाम, वो हम बुज़ुर्ग मुराद नहीं ले रहे, लेकिन बहरहाल निस्बत से तो है, तभी तो हमने नाम रखें, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें एहतियात करनी। ठीक है। लेकिन अरब ममालिक में सब देखा गया कि पुकारा जाता है मोहम्मद या सिद्दीक, इस तरह से पुकारा जाता है। हाँ, पुकारना तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम अक़दस से पुकारना मना है। उसमें एक बेअदबी का पहलू है। लेकिन आम आदमी को जब आप पुकार रहे हैं, नाम मोहम्मद तो ले रहे हैं लेकिन उस शख्स को पुकार रहे हैं, तो मसला। ठीक है। वो सब बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप जब तशरीफ़ लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की इन बहारों में, तो मज़ीद पुरबहार हो जाता है हमारा रहमत सार। और मुफ्ती साहब का अल्लाह ताला साया सलामत रखे। ये तशरीफ़ फरमा होते हैं और भरपूर अंदाज में नाजरीन जो है इस बात के मुतमन्नी रहते हैं कि क़िबला मुफ्ती साहब हमारे सवालात के जवाबात इनायत फरमाएँ। इंशाअल्लाह ये इंतहाए रमज़ान तक ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। रहमत सार में सवाल जवाब का भी सिलसिला रहेगा और बकिया जितने सेगमेंट्स हैं वो भी शामिल करते रहेंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।